اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ انبیاء کرام کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام لوگوں سے افضل ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اعلان نبوت کے چھٹے سال ایمان لائے۔ آپ کے قبول اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی: اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اس حدیث میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف آپ ہی کا نام لے کر دعا فرمانا مذکور ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام لانے والے مردوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب سے عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، یہ دین روز بروز ترقی کرتا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو دار ارقم میں موجود مسلمانوں نے اس زور سے تکبیر بلند کی کہ اسے تمام اہل مکہ نے سنا۔ میں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا: کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ میں نے عرض کی کہ پھر ہم پوشیدہ کیوں رہیں؟ چنانچہ وہاں سے تمام مسلمان دو صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ جب ہم اس طرح مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کفار کو سخت ملال ہوا۔ اس دن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل میں فرق پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے، آپ نے تلوار حمائل کی کمان شانے پر لٹکائی اور ہاتھ میں تیر پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر وہاں موجود کفار قریش میں سے ایک ایک فرد سے الگ الگ فرمایا: تمہاری صورتیں بگڑیں، تمہارا ناس ہو جائے۔ ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بیٹے سے محروم، اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ آئے اور جنگل کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ میں اس شہر سے ہجرت کر رہا ہوں۔ کفار کو آپ کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ غیب جاننے والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی ہوتے۔ آپ سے 539 حدیث مروی ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں آقا مولا کے ساتھ رہے اور غزوہ احد میں آپ نے ثابت قدمی دکھائی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی دانش مندی، جرأت، بہادری اور لازوال قربانیوں سے ایسی تاریخ قائم کی کہ قیامت تک ان کے کارنامے لکھے اور پڑھے جائیں گے۔ ان میں سے ایک شخصیت جن کے بارے میں دو جہاں کے شہنشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے اندر حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 10 سال اور ملتے تو دنیا سے کفر کا بالکل نام و نشان تک نہ ملتا۔ آپ 583 میں پیدا ہوئے، روایتی عرب ماحول میں تربیت حاصل کی، اونٹ چرائے اور فن سپاہ گیری میں مہارت حاصل کی۔ آپ کو پہلوانی اور گھڑ سواری میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ آپ کے گھرانے میں سب سے پہلے آپ کے بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ اور پھر بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ کا سینہ بھی اسلام سے منور ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہجرت نبوی کے کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 افراد کے ساتھ اعلانیہ ہجرت کی تمام غزوات میں حصہ لیا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر کی حیثیت سے کام کیا۔
634 میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور 644 تک اس عہدے پر کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلام میں شامل کیا گیا۔ بیت المقدس کے فتح کے بعد آپ خود اس مقدس شہر میں تشریف لے گئے۔ آپ کا یکم محرم الحرام 34 ہجری 644 عیسوی کو انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10.5 سال تک جاری رہا۔